خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارا یہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے یہ اپنے سیمی فائنل کے مرحلے تک پہنچ گیا. سیمی فائنلسٹس ہیں آج ہمارے ساتھ, اور 4 مقررین ہمارے ساتھ ہیں کہ جن میں سے آج ایک مقرر ہی سیلیکٹ ہوگا اگلے راؤنڈ کے لیے. ایک یاد دہانی آپ سب لوگوں کو کہ اس صورتحال میں ہاتھوں کا دھونا, احتیاط کرنا, ہاتھوں کا سینیٹائز کرنا یہ پہلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے ضرور دھوتے رہیے اور سینیٹائز کرتے رہیے, اور اس طرح کی جتنی بھی ضروری احتیاط ہیں وہ ضرور کرتے رہیں. پبلک سروس میسج ہے یہ WB بائی ہمانی کی جانب سے, تاکہ آپ بنا سکیں اپنا جہان صحت مند, محفوظ اور کرونا فری انشاءاللہ. اور ہمارا آج کے جو ونر ہیں جو کوالیفائی کریں گے ان کے لیے NX کی جانب سے ڈیلکس کچن روبوٹ ہے. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے NX کی جانب سے ڈیلکس جوسر بلینڈر ڈرائی مل ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے اقرار صاحب, میرے پاس تم ہو, اوکے ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس کو دونوں طرح سے جو جیسے برتنا چاہے, اگر کوئی مزاحیہ تقریر کرنا چاہے تو مزاح پر تقریر کر سکتا ہے, اور اگر کوئی سنجیدہ تقریر کرنا چاہے تو بھی اچھا کوئی صحیح. اعتراض نہیں. چلیں دیکھتے ہیں جناب. ملائکہ قریشی ہیں ہماری آج کی پہلی مقررہ تاج تربیت سکول سے. جناب بسم اللہ. صدر علی وقار, میرا آج کا موضوع سخن ہے میرے پاس تم ہو. صدر علی وقار, میرے پاس دل ہے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہی وہ محبت ہے کہ جس نے آتش نمرود کو گل و گلزار بنا دیا. یہی وہ محبت ہے کہ جس نے تپتی ریت پر احد احد پکارتے بلال کو سرخرو کر دیا. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس دین اسلام ہے, وہی اسلام کہ جس نے عورت کو ماں کا درجہ دیا, جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی. وہی اسلام کہ جس میں پانی پلانے پر بھی ثواب رکھا گیا. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ماں ہے, اور ماں تو نام ہی اثار و قربانی کا ہے, الفت و قربت کا ہے, تحفظ کے احساس کا ہے, پرسکون سائبان کا ہے. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے, ماں دیکھی ہے. صدر علی وقار, میری خوش قسمتی دیکھیے کہ میرے پاس یہ وطن ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میرے آبا و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دیں. کتنی ماؤں کے لختے جگر چھن گئے, کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑے, تب کہیں جا کر یہ وطن حاصل ہوا. میرے پاس حب الوطنی کا وہ جذبہ ہے جو مجھے بیدار کرتا ہے اس ملک کی سجاوٹ کے لیے, بناوٹ کے لیے, سکون کے لیے, امن و آشتی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دوں. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس یہ قوم ہے کہ جس کے پنجابی اس وطن کی شادابی ہے, جس کے بلوچ وطن کی سوچ ہے, جس کے سندھی وطن کی سر بلندی ہے, جس کے پٹھان وطن کی شان ہے, اور جس کے مہاجر وطن کے لیے جان دینے کو ہم وقت حاضر رہتے ہیں. اس لیے صدر علی وقار, میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں JDC عیدی بلدیہ سیلانی اور رنگی کرنگی کے تمام نوجوانوں کو کہ جو نہ صرف دن رات اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں. شکریہ کہ میرے پاس تم سب ہو. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس قوم کے ان فوجی جوانوں کو جو نہ صرف سرحدوں پر اس قوم کو دشمن کے وار سے بچا رہے ہیں بلکہ اس مشکل گھڑی میں بھی دن رات اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں. شکریہ کہ میرے پاس تم سب ہو. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اے میرے رب, اس قوم کو ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد اور کرپٹ لوگوں کے کرپشن سے بچائے رکھنا, ورنہ دانش کی طرح اتحاد, انسانیت, اعتماد سب مر جائیں گے. شکریہ. رائٹ جناب, بہت شکریہ آپ کا. ہماری پہلی مقررہ تھی ملائکہ قریشی, اور فیصل بھائی بھی تشریف لیں, اور آپ نے پہلی مقررہ کو بھی سن ہی لیا, آ گئے تھے مکمل, تو آپ نے مکمل سن لیا, بالکل ٹھیک ہے. جناب انصب قریشی صاحب کا تعلق ہے سندھ یونیورسٹی جام شورو سے. سر. اس دھرتی نے انسانوں کی صورت گوہر نایاب جنے ہیں صدر علی وقار, کہ میں پاکستان ہوں اور میرے پاس حق و سچ کی پاداش میں مظالم سہتا, اور اپنی زبان کے کٹ جانے کے بعد کٹی زبان اور اکھڑے ناخنوں کے بہتے لہو سے دیوار زندہ پر پاکستان زندہ باد لکھتا سپاہی مقبول حسین ہے. کہ میرے پاس وطن کی محبت سے سرشار دشمن کے ٹینکوں کی صفوں کو چیرتا اور اپنے جسم کو بارود کے حوالے کرتا میجر عزیز بھٹی ہے. کہ میرے پاس فضاؤں میں گھنگرج پیدا کرتا اور دشمن کے 5 طیارے زمیں بوس کرتا. ایم عالم ہے کہ میرے پاس تمہوں کی مصداق
یتیموں کو سہارا دیتا عبد الستار ایدھی، غریبوں کو کھانا کھلاتا ظفر عباس، تعلیم کے میدان میں فتح کے جھنڈے گاڑتا علی معین نوازش، کرکٹ کے میدان میں دنیا کو حیران کرتا شاہد خان آفریدی، اور سندھ کے ریگزاروں سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک اس وطن کی مٹی کی محبت سے سرشار شیر جوان ہے کہ جن کی دیدہ دلیری، ہمت اور بہادری دیکھ کر یہ دھرتی بھی کیا اٹھتی ہے۔ میرے محافظ، میرے ہمدم ہو، مجھے فخر ہے میرے پاس تم ہو، مجھے فخر ہے میرے پاس تم ہو، کہ صدر علی وقار مجھ پر خدا کی خاص رحمتیں اور عنایتیں ہیں کہ جب میں کلام خدا کو سورت قرآن پڑھتا ہوں اور آیات ربانی کی مٹھاس کو اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں تو اسی قرآن کو سینے سے لگا کر کہہ اٹھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے میرے پاس تم ہو، کہ جب میں وجود ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے قدموں تلے بچھی اپنی جنت کا خیال دل میں لاتے ہوئے کہہ اٹھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے میرے پاس تم ہو، کہ جب میں سبز ہلالی پرچم کو ہوا کے دوش پر محو رقص دیکھتا ہوں تو خوشی سے کہہ اٹھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے میرے پاس تم ہو، اور جب میں خدا کی ان نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھتا ہوں تو میری زبان سے بے ساختہ یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ رائٹ جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ انصب قریشی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے تیسرے مقرر محمد برا حسین، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ موضوع ہے میرے پاس تم ہو۔ جناب صدر علی وقار، عالم ارواح سے اس جہان فانی میں منتقل ہونے تک رب کائنات نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، کہ جب میں عالم ارواح میں تھا تو اپنی قربت کا احساس دلاتے ہوئے مجھ سے اپنی چاہو منزلت کا اقرار کروایا، اور جب مجھے اس جہان فانی میں منتقل کیا تو ایک ایسی ذات میری ہستی کا سما بنا دی کہ میں اس کی قربت اور محبت سے اس دن سے فیضیاب ہوتا رہا کہ جس دن سے اس نے اپنے پیٹ میں مجھے سنبھال رکھا تھا۔ صدر علی وقار، وقت پیدائش تمام اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود میرے پاس وہ ہستی کون ہے، خود گیلے میں سو کر مجھے سوکھے میں سلانے والی، اپنی رات کی نیندیں قربان کر کے مجھے لوریاں سنانے والی، میرے سکون کے خاطر خود کو بے سکون کرنے والی وہ ہستی میری ماں ہے۔ وہ ماں کے جس کی محبت کا حوالہ خدا کی محبت ہے، وہ ماں کے جس کی قربت کا حوالہ دنیا کے بہترین سہارا ہے، وہ ماں کی جس کی محبت دنیا کی لافانی محبت ہے۔ مگر صدر علی وقار، یہ ماں کی محبت تو اس جہان عارضی کا فارضی حصہ ہے۔ صدر علی وقار، کہ میرے سامنے اب وہ محشر کا منظر آتا ہے کہ جب تمام محبتوں اور قربتوں کے دعوے دار نفسی 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 کی صدائیں بلند کرتے اپنی نگاہیں پھیر لیں گے، اور میں اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینوں میں غوطے کھاتا ہوا پل صراط کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا، اور حسرت اور افسوس کروں گا کہ کاش آج میرے پاس کوئی سہارا ہوتا، کاش آج میرے پاس کوئی ہوتا جو میری رہبری کرتا، جو میری دستگیری کرتا، کہ ان قریب مجھے ایک ہستی اپنے نزدیک آتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے کہ جن کو دیکھ کے میری زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ میرے مولا جب آج سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی تو آج میرے پاس آپ کی ذات ہے، آج میرے پاس فقط آپ ہیں۔ وہ ہستی کون ہیں کہ جن کے بارے میں حسان ابن ثابت نے فرمایا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْبٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صدر علی وقار، وہ ہستی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ میرے نبی ہیں، جو میرے پاس آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ کس بات نے تجھے پریشانی میں ڈال رکھا ہے، آج تیرے پاس میں ہوں کہ بے شک تو گناہگار خطا وار سہی، مگر تو نے اپنے دل میں میری محبت سمائے رکھی ہے۔ آج میرے پاس تم ہو، آج میرے پاس تم ہو کہ پل صراط پہ سے بجلی کی تیزی سے گزار دوں گا، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس سے پھر گئی نظر وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور صدر علی وقار، پل صراط کو پار کر کے اپنے آقا کے قدموں میں بیٹھا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا، کوئی حسرت باقی نہیں، کوئی تمنا باقی نہیں، آج میرے پاس تم ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ اور ہمارے آج کے جو آخری مقرر ہیں وہ ہیں سید حسنین اختر رضوی صاحب، تعلق ہے آپ کا NED یونیورسٹی سے۔ جناب علی۔ وسیم بھائی، ہمارے مزاح کو بھی آپ کی داد مل جائے گی، منصفین کے دلوں میں ہماری بات اتر جائے گی، اور آج گفتگو ہوگی ایک مشہور فقرے پہ۔ دوستوں، محو حیرت ہوں کیا انتظامیہ مصنوعی تالیاں بجائے گی؟
جی ہاں جناب والا، آج جس مشہور فقرے پہ گفتگو جاری ہے یعنی میرے پاس تم ہو، اس کی بنیاد مومن خان مومن بہت پہلے اپنے مصروں میں رکھ گئے تھے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لیکن جس نے آج میرے پاس تم ہو دیکھا ہے اس کو اب جا کر یہ مصرے سمجھ میں آئے ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم حکایت رومی کے بجائے حماقت رومی پر واہ کہتے ہیں، اور نرگس کی بے نوری پہ رونے کے بجائے ٹیچر ہانیہ کی مظلومیت پر روتے ہیں. لیکن جناب والا، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور جذبہ دانشیت سے سرشار اپنی مہوش کو زندگی کی راہوں پہ ڈھونڈنے نکلا ہوں. ایک محترمہ سے اظہار محبت کرنے کی جرت فرمائی تو وہ کہتی ہیں بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، کرونا لگانے کا ارادہ کر لیا کیا؟ جناب والا، ہم نے بے حد مظلومیت سے سر جھکا دیا کیونکہ ہم بھول گئے تھے کہ ہماری شکل میرے پاس تم ہو کے دانش والی نہیں، البتہ وہ دانش اختر تھے اور میں حسنین اختر. جناب والا، پھر مجھے یاد آیا کہ ایک ہینڈسم دکھنے والے شخص نے 1000 نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. پھر کیا تھا، سرکاری دفتر پہنچ گئے. بعد السلام و دعا جو ہم سے پہلا سوال ایک مخصوص زبان میں کیا گیا، لیکن جناب والا اس زبان میں ہمیں سوائے بھولڑے کے اور کوئی لفظ یاد ہی نہیں تھا. پھر کیا تھا، سر جھکایا باہر نکلے، لیکن حسرت بھری نگاہ سے اس نوکری کی جانب دیکھ کر کہا میرا یہ بھرم تھا، میرے پاس تم ہو. جناب والا، خیالات کی یورش کے ساتھ ایک فکر آن پہنچی ہے کہ اگر میرے پاس تم ہو خلیل الرحمن قمر صاحب کے بجائے کوئی اور ڈرامہ نویس لکھتا تو اس کا نام کیا ہوتا؟ بھئی اگر عمیرہ احمد لکھتی تو نام ہوتا کہ میرے پاس تم ہو اس لیے میری زندگی گلزار ہے. اشفاق احمد صاحب لکھتے تو نام ہوتا کہ میرے پاس تم ہو کے 100 افسانے. اور اگر ہمارے انور مقصود صاحب لکھ دیتے تو نام ہوتا کہ آج لوز ٹاک میں میرے پاس تم ہو. لیکن میری التجا بس یہی ہے کہ جب اقرار بھائی نتائج کا اعلان کر رہے ہوں تو اگلے راؤنڈ میں جانے سے پہلے میں 0.5 کے مارجن کو مخاطب کر کے کہہ سکوں کہ آج میرے پاس تم ہو. شکریہ. رائٹ جناب، بہت بہت شکریہ. چاروں مقررین آئیے گا اور میں ذرا جج صاحبان سے جانیں گے ہم کہ ان کی کیا رائے ہے. اور اینکس کے گفٹ ہیمپرز ہیں، آپ آج کا ونر کے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی ہے، یاد دہانی بھی، کہ احتیاط کا دامن بالکل بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے رہیے، سینیٹائز ضرور کرتے رہیے، اور سرفیس کلینر اور سر کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ آپ ضرور استعمال کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں کورونا سے انشاءاللہ. جناب بہت مناسب اور صائب مشورہ ہے وسیم جی. خاص کر بازار شاپنگ نہ کرنے کے لیے جائیں، لیکن جس نے اپنے بچوں کو روزگار کے لیے ان کو روٹی کما کے دینی ہے اس کو شاید بازار جانا پڑے گا. تو اس لیے برائے مہربانی ہاتھ دھوئیں، صاف رکھیں، ماسک پہنیں، سماجی فاصلے اختیار کریں. جی آج کا ٹاپک جو تھا وہ یعنی کہ ان پر اوپن چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ سنجیدہ تقریر کریں گے یا مزاحیہ کریں گے. صحیح ہے. میرے خیال میں ملائکہ پچھلے 2 راؤنڈز میں آپ مزاحیہ تقریر کرتے آ رہی تھیں، تو آج آپ نے سنجیدہ تقریر کی ہمیں دکھایا کہ آپ میں یہ رنگ بھی موجود ہے اور یقیناً موجود ہوگا. اور آج ایک آدمی آگے جائے گا. اچھا ہاں جی ہاں جی اوکے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کہ آج ایک آدمی آگے جائے. اچھی بات. اچھا فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پہ بہت کھل کے بات کرنے کا موقع تھا، بہت جنرلائز قسم کا ٹاپک تھا. صحیح ہے. جس معیار کے یہ چاروں مقررین ہیں اور بہتر ہو سکتی تھی تقاریر. میں نے جو مارکس دیے مجھے نہیں پتا اقرار نے، یعنی جو ہائر سائڈ آف دا مارکس ہے میری جو ان ہی لوگوں کے پچھلے راؤنڈز میں گئی ہے وہ آج نہیں پہنچ پائی. اچھا مجھے یہ لگا. تو خیر بہرحال آپ کی جو سنجیدہ تقریر ہے ملائکہ، کیونکہ آپ کو زیادہ تر سنجیدہ ہی کرنی ہوگی نا، مزاح تو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں، اس میں بیٹا تھوڑا سا آپ کو اسٹرینتھ لانے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرورت ہے. آپ اتنی نیچرل کر رہی تھیں، جو ہیومرس تقریر کر رہی تھیں، وہ بے ساختگی جو ہے نا اور وہ کنٹرول سنجیدہ تقریر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہونا چاہیے تھا. ان سب مجھے لگا کہ بہت زیادہ آپ سیف کھیلیں تقریر میں، یعنی بہت پرانی مثالیں جو آپ کسی بھی موضوع پہ، جیسے ہم جب کالج میں ایڈمیشن کے لیے جا رہے تھے فن تقریر کی بنیاد پہ، ہمارا ایک دوست تھا، اس کو اقبال کی شاعری پر کہہ دیں، اس کو آپ بھارتی فلموں پر کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، وہ 3 منٹ میں سے 2 منٹ کا مواد جو ہے نا وہی نکال کر لے آتا تھا. مواد میں مجھے لگا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کا اسٹائل بہت
بلند آہنگ ہے, آپ باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی ہے. 12 مجھے آپ بھائی وہی جو مجھے پہلے بھی آپ سے رہی تھی, جب آپ دھیمے ہو جاتے ہو نا تو بہت ہی فلیٹنس اس میں آ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یعنی پڑھ رہے ہو, جب آپ لاؤڈ بولتے ہو تو وہ آپ کی تقریر کا, آپ کا یقیناً یہ انداز ہے, لیکن یہ انداز آپ جس سامع کو اور جس منصف کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ جا کے سنتے ہوں یا آپ کے گھر والے بھی بہتر منصف ہوں گے, ان سے بھی ڈسکس کیجئے گا. مجھے سمہاؤ یہ لگتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی تھوڑی سی گنجائش ہے. حسنین, آپ نے سنجیدہ تقریر بہت شاندار کی تھیں جب کی تھیں. آج آپ نے بولڈ فیصلہ کیا, آپ مزاحیہ اس میں آئے, اور ایک آدھ چیز ایسی تھی جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا ٹیلی ویژن پر. میرے خیال میں اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ جیسے مقرر سے ہمیں توقع نہیں ہوتی. تو بہرحال اچھا مقابلہ تھا, بہت شاندار نہیں تھا جو مجھے توقع تھی. ظاہر چونکہ کوالیفائی کر کے یہ لوگ آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ سب سے اچھے لوگ تھے جنہیں ہم نے چنا, اور ان سے توقع بھی یہی کہ اچھا مقابلہ ہوگا. انصب, مجھے بس تھوڑا سا آج آپ ہمارے فیورٹ مقررین میں سے ہیں, لیکن ایک ٹون لگی بالکل, آپ نے ہائی پچ سے شروع کیا اور بس پھر اسی پچ پہ تقریباً اریٹیٹنگ حد تک آپ کی آواز لاؤڈ رہی. وہ بڑی خوبصورتی سے آپ آغاز کر سکتے تھے, آپ کے جملے بہت اچھے تراشے ہوئے تھے, اور ان کو الٹیمیٹلی آپ کہیں ایک جگہ لے جا کر چھوڑتے تو پھر وہ ایک جسے رونگٹے کھڑے کرنے والی کیفیت ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ شروع ہی ہائی پچ سے کرتے ہیں تو بس پھر وہ ایک ہی اس پہ, تو یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ تھا جو میرے جب مارکنگ میں نے آپ کو دی تو اس میں وہ رہا آپ کی باڈی لینگویج کے اعتبار سے. بڑا دلچسپ منظر ہے اس وقت مارک شیٹ کا. میرے پاس پہ جو ملائکہ اور انصب ہیں ان کے ایک ہی جتنے نمبر ہیں, حسنین کے میرے پاس آدھا پوائنٹ کم ہے, 0.5 جو آپ نے ذکر بھی کیا اپنی تقریر میں. لیکن فیصل بھائی نے, اور میں نے بھی ظاہر ہے اس بات کے ان کو نمبر دیے کہ یہ ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا, انہوں نے ایک چیلنج کو قبول کیا, ایک مختلف ڈگر اختیار کر کے, ورنہ آسان تھا اس پر ایک سنجیدہ تقریر کرنا. اس موضوع پر مشکل تھا ایک مزاحیہ تقریر کرنا, جس کا انتخاب حسنین نے کیا, اور وہ فیصل بھائی کی جانب سے اس کو اور زیادہ سراہا گیا, میری طرف سے بھی سراہا گیا, لیکن وہ ذرا سراہنا ذرا زیادہ ہوا. تو مجموعی طور پر حسنین جو ہیں وہ آج کے فاتح قرار پائے ہیں اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. بڑے ہیوی دل کے ساتھ, باقی بڑے اچھے مقررین ہیں, ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو آگے چلتے سنتے. آپ کا بھی بہت کلوز رہا ہے, یعنی حسنین اور انصب کے درمیان صرف 2 نمبر کا فرق ہے. اب وہ ان کا 2 نمبر کا فرق ہے اور میرے پاس 0.5 کا فرق ہے, اور وہ مارجن ظاہر ہے وہ اوپر چلے گئے, حسنین کو مل گیا. اور ملائکہ اور برہ کا میرے پاس بالکل ایک جیسے مارکس ہیں, 2 نمبر کا فرق ہے انصب سے ملائکہ اور ان کا, تو کلوز تھا. اگر کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ہوتا تو وہ یقیناً ایک سب کو نظر آ رہا ہوتا. بہرحال آپ سب کو بہت نیک خواہشات, اور محنت کریں, اگلے سال اور اچھی تیاری کریں. اور آپ نے اپنا آپ منوا لیا ماشاءاللہ سب لوگوں نے, ظاہر ہے لوگوں نے آپ کو دیکھا, آپ نے اچھی تقاریر کی, ہم متاثر ہوئے, لوگ متاثر ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے کسی ایک کو آگے جانا ہے, اور کوئی ایک دن ہوتا ہے بس کسی کے لیے. تو حسنین آج مبارک ہو آپ کو, اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا, اچھی تیاری کیجیے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارا فائنل مرحلہ ہے وہ بہتر اور شاندار ہو انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے چاروں مقررین کا آج کا جو کوالیفائر ان کے لیے NX کی جانب سے ڈیلکس کچن رپورٹ ہے. 2nd پوزیشن ہولڈر کے لیے NX کی جانب سے ڈیلکس جوسر بلینڈر ڈرائی مل ہے. چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیوں میں رخصت کرتے ہیں مقررین کو. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات. اچھا, یہی ماہ کرم, یہی ماہ عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا